بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں آپ سے بات شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں وجود باری تعالیٰ کے اسباب میں قرآن نے جو دلائل دیے ہیں انہیں میں مختصر بیان کروں گی۔ یہ کائنات اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے آغاز و انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارے ذہن تھک ہار جاتے ہیں۔ اس میں بے حد و حساب مخلوق ہوئی اور پیدا ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اس کائنات میں تمام عالم جہان اور دنیا میں جن میں سے ہر ایک کے الگ الگ تقاضے ہیں، کائنات کا پورا نظام اس قدر وسیع و پیچیدہ ہے کہ انسانی عقل اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں ایسے حیرت انگیز کرشمے پیدا ہو رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وسیع کائنات کی خدائی وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، قادر مطلق ہو، تمام اختیارات اس کے پاس ہوں، حکیم دانا ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو، سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے، بے حساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی تمام چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان بہم پہنچے، عیب اور نقص اور تمام کمزوریوں سے پاک ہو اور کوئی اس کے کام میں دخل نہ دے سکے۔ جب بھی ہم کسی صنعت یا بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یہ مکان مستری کے بغیر، معمار کے بغیر اپنے آپ نہیں بن سکتا۔ کشتی بڑھئی کے بغیر اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ گھڑی ساز کے بغیر نہیں بن سکتی۔ پل بغیر انجینئر کے نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کسی بنانے والی کی محتاج ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو کائنات کا یہ عظیم الشان نظام اپنے آپ کیسے وجود میں آ سکتا ہے اور کس طرح یوں کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس سے لامحالہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ہستی ضرور ہے اس کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی۔ بہت سے منکر اور بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو یہ سمجھ میں اپنے اندر اس سمجھ کو سموئے ہوئے ہیں کہ یہ ایک فرضی اور علامتی چیز ہے کہ یہ خود سے سب کچھ ہو رہا ہے، انسان خود سے پیدا ہو رہا ہے، خود سے مرتا ہے اور کائنات خود سے بنی ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ ایک خود سے ہی عمل میں آنے والی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس چیز پہ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ پاک نے ہمارے
جسم کے اندر سمو دیا، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں رکھی، اس میں کتنے ہزار خلیے ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ خاصیت رکھی ہے۔ کبھی ہم سوچیں اور غور کریں تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہم سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو بنانے والی کوئی خاص ذات ہے، یہ خود سے عمل میں نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے تمام کائنات میں ایک ایک چیز کو، یہاں تک کہ سوئی کی نوک سے بھی باریک کوئی کیڑا ہوگا، کوئی حشرات ہوگا، کوئی پرندہ ہوگا اتنا چھوٹا کہ جو نظر بھی نہیں آتا، اور اس سے بھی چھوٹے جن کو ہم وائرس کہتے ہیں، جراثیم کہتے ہیں، جو بالکل بھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں آتے، اس کے لیے بہت موٹے شیشے اور خوردبین کے اندر سے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کیا وہ وائرس جو ہے وہ بغیر دل و دماغ کے ہے؟ کیا وہ اس کے اندر اللہ پاک نے جیسے ہر ایک جاندار چیز کے اندر دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ہر چیز ہر جاندار کے اندر اللہ پاک نے سموئی ہے؟ جب ہم کسی اس باریکی کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہمارا دل یہ مانتا ہے کہ یہ خود سے عمل میں آنے والی چیز ہے؟ نہیں، اسے کوئی خاص ہستی ہی بنا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پتھر کے نیچے کیڑے کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اس کی روزی کا ذریعہ کیا ہے جبکہ وہ باہر نہیں نکلتا، وہ پتھر کے اندر رہتا ہے، اس کو روزی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ کا وجود ہے، جو اس کا قدرتی وجود ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں گئے، اور وہاں جا کے اسی غور و فکر میں لگے رہے کہ ضرور اس کائنات کو بنانے والی ہستی کوئی اور ہے، کوئی ضرور اس پوری کائنات کو جس نے وجود دیا ہے وہ کوئی خاص ہستی ہے۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے رب کو تلاش کرتے کرتے تو آخرکار اپنے رب کو پا لیا، اور جتنی اپنے رب کی طلب اور تڑپ رکھی اس سے کہیں زیادہ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا۔ سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان دی کہ آپ کو نبوت دی اور رسالت دی۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس چاہنے والے کی محبت تھی، اور وہ چاہنے والا جس نے پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا دی۔ تو سبحان اللہ، کیسی وہ ذات ہے۔ ہم کس طرح یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ تمام کائنات جو معرض وجود میں آئی ہے اسے کسی نے بنایا نہیں ہوگا، یا یہ خود عمل میں آئی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح عمل، ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر اور دین اسلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک دہریہ یعنی کہ منکر خدا آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے دور کے کسی بڑے عالم سے وجود باری تعالیٰ پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ امام ابو حنیفہ کو بلا بھیجا، جو اپنے وقت کے عظیم عالم اور امام تھے۔ امام صاحب کچھ دیر سے دربار میں پہنچے۔ دہریہ نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔
امام صاحب نے بتایا کہ جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ تھی۔ اچانک میرے دیکھتے دیکھتے ایک درخت خود بخود کٹا، اس کے تختے بنے اور خود بخود آپس میں جڑ گئے، اور اس طرح اپنے آپ ایک کشتی تیار ہوگی جس پر میں سوار ہو کر یہاں پہنچا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ امام صاحب کی اس بات پر دہریہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا کہ اے خلیفہ وقت، دیکھا آپ کے دور کے سب سے بڑے عالم کیسی انہونی بات کہہ رہے ہیں۔ بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی بغیر بڑھئی کے خود بخود بن جائے؟ امام صاحب برجستہ بولے، او منکر خدا، جب ایک معمولی سی کشتی بغیر بڑھئی کے خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی وسیع اور عظیم الشان کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس پر دہریہ ہکا بکا رہ گیا اور جواب اور لاجواب ہو گیا۔ اس طرح امام صاحب نے ایک عقلی دلیل کے ذریعے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کر دیا، اور اس کے قرآنی دلائل جو ہیں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور توحید اور وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر دیا گیا ہے۔ بے شمار آیات کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ وہی اس کائنات کا خالق و مالک، منتظم، رزاق، کارساز، قادر مطلق اور معبود ہے۔ تو کچھ دلائل کے لیے قرآنی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کائنات پر گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں مکمل نظم و ضبط اور حسن ترتیب نظر آئے گا، کہیں بھی کسی قسم کی بے ترتیبی یا خلل نہیں ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اور دیکھنے والے، کیا تو نے خدائے رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر تو دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ، پھر تیسری بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی، اور تو اللہ پاک کے کرسی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان 7 آسمان جو بنائے ہوئے ہیں صرف ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سیاروں کی منظم گردش جو ہے، سورج، چاند، ستارے اور دیگر سیارے اپنے اپنے مدار میں ایک قاعدے اور ضابطے کے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں اور یہ کائنات تباہ ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط قائم کر رکھا ہے۔ کوئی چیز بھی اس مقرر اندازے سے ذرہ بر ادھر ادھر نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا۔ اس وسیع اور اس پھیلی ہوئی کائنات میں ہر جگہ خدا کی نشانیاں موجود ہیں۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک ایسی اعلیٰ و برتر ہستی موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام اور تناسب پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن رات، چاند، سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے۔ وہی حقیقی خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کسی کے پاس علم نہیں سوائے اس کے جس نے اسے عطا کیا ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں تکلیفوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔